صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار فليم وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقة وتمتعه فيها طويلا. اس کی آواز یا رب محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد بر الہ محمد والے محمد کا صدقہ کر کے بانی مجلس کی یہ پرخلوص صفی ازا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. حسین کی پاک اماں یہ رات کے اس پہر آپ کے بیٹے کو پرسہ دینے آئے ہیں. حسین کی پاک اماں اگر ان میں کوئی خالی دامن ہے، بے اولاد ہے، بے گھر ہے، حسین سردار کے صدقے میں اسے گھر عطا فرما، اسے بیٹا عطا فرما. مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح جی رہے ہیں. ہمارے حقیقی وارث حجت خدا ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کلے بلند صلوات. ایسے نہیں، آپ علی بلا فصل کے ماننے والے ہیں. ایک تو آپ فاصلے سے اچھے نہیں لگتے ہیں، ایک آپس میں باتیں کرتے اچھے نہیں لگتے ہیں، دوسرا اتنی آستہ درود پڑھتے اچھے نہیں لگتے ہیں. درود ایک پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ خاتم لما سبق الفاتح لمن غلب المہن الحق بالحق اب القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المطہرین الشرفاء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغصب حقوقہم ومنکرین ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وبرہان رشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بلند صلوات. جتنا بھی پیچھا کریں گے پھر میرا زہر لگے. یہ محسوس نہ کریں، آپ ادھر سے اٹھے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں. اجازت ہے جی بات شروع کیجیے. میرا پہلا جان سے میں نے نہ ترلا کرنا ہے نہ منت کرنی ہے کہ میں مسافر ہوں. میرے ساتھ بولو، میں بھی علی والا ہوں، آپ بھی علی والے ہیں. تھوڑا سا جاگنا ہے. تمام حمد ہے اس لائق حمد کے لیے کہ جس نے انسان کی پہلی سانس سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک، موت کی آخری ہچکی سے لے کر غسل و کفن تک، غسل و کفن سے لے کر نفسا نفسی کے عالم معاشر تک، نفسا نفسی کے عالم معاشر سے لے کر پلے سرا تک، پلے سرا سے لے کر جنت کے عالم محل تک علی کی فلایت کو واجب قرار دیا ہے. میں برداشت کر. اب ٹھیک ہے، اس یہیں پر اگر تو جو ہے میری تو تنگ کر رہے ہو. حسین کی ماں آپ کو سلام تو جو ہے تمام حمد ہے اس کے لیے کہ جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے. اس دور میں یہ عقیدہ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، حسین کا سب سے چھوٹا نوکر، حسین کی زری کا سوار نجید عباس ناصر، حسین سردار کا نوکر کرا. تمہارے پاس ایک علی ہوتا تم کب کے مشرک ہوگے ہوتے. ہمیں سلام کیا کر. ہمارے پاس 14 علی ہیں، سجدہ پھر بھی اللہ کو ہے. ہم نے توحید مسجد کے مولوی سے نہیں لی، ہم نے مولا سے لی ہے اور اس سے لی ہے جو مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں علی یہ بھی جانتا ہوں کہ اس چونٹی کے دل میں عقیدہ توحید کیا ہے. اور میرے استاد معظم کا جملہ ہے
اور جب تک میں اپنے استاد کی بات نہ کروں میں اپنی مجلس کو مکمل نہیں سمجھتا. وہ فرماتے تھے کوئی علی کو مانے وہ تب بھی علی ہے, کوئی نہ مانے وہ تب بھی علی ہے. کسی کے بڑھانے سے علی بڑھتا نہیں ہے, کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں ہے. پوری کائنات علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کی اماں کے پاس بچتا کچھ نہیں. علی ہے, 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 جرار سے منہ پھیرے اس کی تخلیق میں خامی ہے. جو اس جرار سے منہ پھیرے اس کی تخلیق میں خامی ہے. یہ ہے جرم اس کی مادر کا, وہ بالکل شخص حرامی ہے. سننا 4 مصرے, سنی شاعر ہے, نام اس کا مشتاق نول ہے. اس نے 4 مصرے لکھے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے, ہم دیکھتے کیا رہا ہے. اس نے میری مرشد شہنشاہ بادشاہ علی کی عظمت کے 4 مصرے لکھے. اس نے کہا مرے مکوڑا تو سوگ کوئی نہیں ہوتا, مرے جب مکوڑا تو سوگ کوئی نہیں ہوتا. ہاتھ بلند کر کے علی کو سلامی دینا تاکہ پتہ چلے حلالیوں سے خطاب ہے. وہ دیکھے تو مرے جب مکوڑا تو سوگ کوئی نہیں ہوتا. ڈاچی تو دودھ دا کیوں کوئی نہیں ہوتا. علی دا دشمن تے فارم دی مرگی, مشتاقی نہ دھواں دا پیو کوئی نہیں. سلامت رہیے گا, آباد رہیے گا. حسین کی واسطہ مل پہ گیا, مل پہ گیا. سلامت رہیے. یہ ہے تبدیلی, یہ ہے تبدیلی. لوگ کے اندر سنساکران کو بل پڑے, جانوے ہمیں بل پڑو. مرے جب مکوڑا تے سوگ کوئی نہیں ہوندا, ڈاچی تے دودھ دا گھیو کوئی نہیں ہوندا. علی دا دشمن تے فارم دی مرگی, مشتاقی نہ دھواں دا پیو. اللہ کی توحید کی قسم, مصطفیٰ کی رسالت کی قسم, علی کی ولایت کی قسم, سیدہ کی عصمت کی قسم, حسن کے سفر کی قسم, حسینیت کے خالق حسین کے انکار کی قسم, سید و ساجدین کے سجدوں کی قسم, باقر علوم کے علم کی قسم, جعفر صادق کی صداقت کی قسم, موسیٰ کاظم کی عطا کی قسم, القدر والقضاء سرکار رضا کی رضا کی قسم, محمد عقی کے جود کی قسم, علی نقی کی نکابت کی قسم, حسن عسکری کی حبت کی قسم, پارن آقا کی قیابت کی قسم. چاہتا یہ سارا پنڈال کھڑا ہو جائے تو آپ پھر بھی مکمل نہیں. قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے, علی ولی اللہ پڑھنے سے نسل پاک. ہم نے توحید کسی حجرے سے نہیں دی, اپنے لفظ کا نہیں حرف کا ضامن ہوں. سرکاری ناصر کی نالین کو پلکوں سے سلام کیا ہے. ہاں ہاں, ہم نے توحید مولوی سے نہیں لی, ہم نے نہج البلاغہ کے خالق سے لی ہے. اگر کسی دیکھیں آدم سے کسی نے پوچھا جی اللہ ہے, ان کا جی ہے. کا دلیل کہا میرا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا. نوح سے پوچھا کہ اللہ ہے, کا جی ہے. کہا میرا کشتی کا بچ جانا. ابراہیم سے پوچھا کہ اللہ ہے, ان کا جی ہے. دلیل کہا آگ کا گلزار ہو جانا. اسماعیل سے پوچھا کہ اللہ ہے, کا جی ہے. کا دلیل کا چھری کے نیچے بچ جانا. موسیٰ سے پوچھا اللہ ہے, کا جی ہے. کا دلیل کا دور پہ باتیں کرنا. عیسیٰ سے پوچھا کہ اللہ ہے, کہ جی ہے. کا دلیل کا مردوں کو زندہ کرنا. اب میرا مرشد علی سے نہج البلاغہ کے خالق سے عشق اول حسن اول گنتی کے پہلے عدد علی سے پوچھا مولا اللہ ہے, مولا فرمایا ہے. کا دلیل کہا ہم. حسین آپ کو سلامت رکھے, حسین کی ماں آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. تو علی کے فضائل پہ مسکرا رہے. لوگوں سے پوچھا کہ توحید کی نشانی بتا. انہوں نے کہا جی ہوا کا چلنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے, سورج کا اوپر نہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے, چاند کا چمکنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے, بچے کا پیدا ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے, بندے کا مرنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. حالانکہ اس منبر کی عزت و عظمت کی قسم, یہ نور برساتی ہوئی مجلس عزا کی قسم, اس سے بڑی قسم نہیں ہے. یہ سارے کام ہی فرشتے کرتے ہیں. اب
ابھی قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن میں یہ آیت نہ ہو میں 13 مجرم میں 14 کا مجرم، اگر قرآن میں آیت ہو پھر تو نہ مانے قرآن کا منکر۔ یہ سارے کام فرشتے کرتے ہیں، اور جو رزق دیتا ہے نا، جو اولاد دیتا ہے، جو بارش برساتا ہے، جو ہوا چلاتا ہے، وہی دروازہ زہرا پہ کبھی مسکین بن کے آتا ہے، کبھی یتیم بن کے آتا ہے، کبھی اسیر بن کے آتا ہے، کبھی روٹیاں مانگنے آتا ہے، کبھی حسنین کا جھولا چلانے آتا ہے، اور روٹی دینے والا گھر کا مرد نہیں، بی بی سیسا ہے، اور جبریل کہتا ہے شکریہ تو نے روٹی دی، بی بی کہتی ہے شکریہ کے لیے نہیں، ہم نے کچھ اللہ کا صدقہ دیا۔ اچھا جب روٹی لی نا فرشتہ نے کہا شکریہ، ایک عالم دین میرے پیچھے تشریف فرمائے، ان سے دعا لے۔ فرشتہ نے کہا شکریہ، فیضا نے کہا شکریہ کے لیے نہیں دی، وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے، وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے، وجہ اللہ کا۔ فرشتہ واپس پلٹا، زہرا کی کنیز نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا، وہ پیچھے ہٹا، وہ خود بولا اے سیدہ کی کنیز، اگر فرشتے کا شکریہ تیرے شان شیان نہیں تو وسائیہ کو مشکورہ میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا۔ بھئی ہم نے نشانی سے اللہ نہیں لیا، علی کی پیشانی سے لیا ہے۔ اچھا عقیدہ توحید پڑھ لیا، اب عقیدہ رسالت پڑھو، چند جملے اور قبلہ کے حوالے میں۔ بسم اللہ۔ ہم پہ اعتراض ہے کہ یہ علی کو بڑھاتے ہیں، میری جرت کیا ہے؟ بڑھایا اسے جاتا ہے جو کم ہو، جو پہلے ہی علی ہو۔ آؤ ہم سے پوچھو کہ ہم سرکار مصطفیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہم علی کو بھی نہ مانتے اگر علی محمد کو چھوڑ دیتا۔ پیچھے رہ گیا، میں جملہ کہوں، ہم علی کو بھی معاذاللہ نہ مانتے اگر علی محمد کا جنازہ چھوڑ دیتا۔ جھکتے ہیں جو تیرے در کے زمانے کے سکندر، کیسے کوئی ماپ سکے گا قطرے سے سمندر، کائنات کا سمندر یا رسول اللہ تیری نالین کے اندر ہے، تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر۔ میرا نبی جو زمانے میں ولی ہے، ذرا شان تو دیکھو کہ اس کے غلاموں میں علی ہے۔ مصطفیٰ کا بس جلدی سے قبلہ کے حوالے میں برکر۔ اچھا بسم اللہ کہ سینئر کو اتنا لمبا نہیں بٹھا۔ مصطفیٰ کون؟ ہم علی کو نہ مانتے اگر وہ نبی کا جنازہ چھوڑ دے۔ امام حسین ہمارے ہاں معیار مصطفیٰ ہے، ہمیں مصطفیٰ نے کہا من کن تو مولا ہو، لہذا علی مولا۔ ہمیں علی نے نہیں کہا کہ مجھے مولا مانو، ہمیں محمد نے کہا اسے مانو۔ آپ علی کو نہ مولا مانو، یہی تو ہی میری رسالت ہے۔ اگر تمہیں جملہ کیا تو پھر جملے کی قدر کرنا۔ جب بھی نبی کی نالائن ٹوٹی ہے کیا یا علی سے مرمت کر دے؟ سلمان نے ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ جرت نہیں نوکر کی کہ میں کہوں یا رسول اللہ، آپ ہی خود ہی کہتے ہیں کہ علی کے ہاتھ ید اللہ ہے، خود ہی کہتے ہیں کہ یا علی نالین مرمت کر دیں، کسی موچی سے کہہ دیں، خود اتنا اچھا کام جانتے ہیں۔ کہ سلمان تجھے نہیں پتا اسے کوئی غیر معصوم چھو نہیں سکتا۔ حالات ٹھیک ہوتے پھر میں وہ جملہ پڑھتا جو میرے دل میں ہے، جب محمد کی نالین کو غیر معصوم نہیں چھو سکتا۔ اشارے پہ پہنچایا کرو نا، جب محمد کی نالین کو کوئی غیر معصوم چھو ہی نہیں سکتا، یا نالین ٹھیک کر دو۔ اور سلمان تجھے نہیں پتا اس نالین نے عرش پہ جانا ہے، اور دو نالین عرش پہ گئی تو استاد معظم کا جملہ ہے مولا ان کے درجات بلند کرے، ان کی نالین جھاڑنے سے ہم جیسے کروڑ خطیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان دو نالین عرش پہ گئی، ایک مصطفیٰ کی نالین تھی، ایک مرتضیٰ کی نالین تھی۔ مصطفیٰ کی اس لیے چلی گئی کہ اسے مرتضیٰ صاف کرتے تھے، مرتضیٰ کی اس لیے چلی گئی کہ اسے بطول صاف کرتی تھی، لیکن فرق یاد رکھنا، جسے مرتضیٰ صاف کرتا تھا وہ پردے کے باہر رہی، جسے بطول صاف کرتی تھی وہ پردے میں تھی۔
کائنات کا ولی ہے، علی مظہر جلی ہے، علی اللہ کا خانہ زاد ہے، علی محمد کا داماد ہے، علی فرشتوں کا استاد ہے، علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کے دیواریں کعبہ پھٹ گئی تھی، علی کی ماں اندر چلی گئی تھی۔ جب مکے کی عورتوں نے پوچھا تھا بی بی تجھے ڈر نہیں لگا، بی بی نے کہا شرم کرو میں فرار کی نہیں حیدر کرار کی ماری، میری ابھی حاصل بلندری، علی عشق افضل ہے، علی حسن افضل ہے، علی گنتی کا پہلا عدد ہے، علی کائنات کا بادشاہ ہے، علی کائنات کا شہنشاہ ہے، علی رزق اگاتا ہے، علی بارش برساتا ہے، علی ہوا چلاتا ہے، علی کائنات کا مولا ہے، علی مولا ثقلین ہے، علی کل ایمان ہے، علی بدر کا مالک ہے، علی احد کا ہیرو ہے، علی خندق کا مالک ہے، علی مرحب کو مارتا ہے، علی انتر کے چھکے چھڑاتا ہے، علی کے پڑ پر حملہ کرنے پہ آیتیں آتی ہیں، علی کے سونے پہ آیتیں آتی ہیں، علی کا نکاح اللہ پڑھاتا ہے، علی کی قدرت کے لہجے میں محمد سے گفتگو کرتا ہے، علی کائنات کا ولی ہے، علی مظہر جلی ہے، علی کا بیٹا حسن ہے، علی کا بیٹا حسین، علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی حسن اللہ ہے، جو علی کو مانے وہ رحمت اللہ ہے، جو علی کو چھوڑے وہ لعنت اللہ ہے۔ اتنا بڑا علی، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، بس 5 اور 6 منٹ، 5-6 منٹ فضائل اور اس کے بعد 2 جملے مصاحب کے، زندگی باقی رہی پھر انشاءاللہ، کبھی بلایا تو پھر تو جو ہے میری طرف اتنا بڑا علی اپنی دستار سے جس کی نالین صاف کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اچھا ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہمیں غریب محمد نہیں آتا، ہمیں وہ نہیں آتا جیدے پاس نہ منجی تھی نہ بستر تھا۔ صبح سے میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں، تھکا بھی ہوں، اور یہ نہ کرے کہ میرے جملہ ضائع کر کے اور تھکاوٹ کر دے۔ ہمارا محمد وہ ہے جس کی نالین کا صدقہ کائنات خلق ہوئی ہے، ہمارا محمد وہ ہے جس کی کنیز کا پہلا اونٹ یمن ہوتا ہے آخری مکے سے نکلتا ہے۔ کمر بند سونے کے ہیں، نوکروں کے کمر بند سونے کے، اونٹوں کے کیلے سونے کے، 1000 بندہ صبح کو کھانا کھاتا ہے، 1000 دوپہر کو کھاتا ہے، 1000 شام کو کھاتا ہے، سونے کی پلیٹوں میں کھانے دیتی ہے، چاندی کے چمچ ہیں، ایک کھا بھی رہا ہے سوچ بھی رہا ہے، سونے کی پلیٹ ہے، سونے کی پلیٹ ہے، سونے کی پلیٹ ہے، جتنے سید بیٹھے تم پہ واجب ہے بولنا یہ سونے کی پلیٹ ہے، یہ سونے کی پلیٹ ہے۔ بی بی کا غلام میسرہ چلتا چلتا اس کے قریب آیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا رج کے کھا، میری مالکن کہہ رہی ہے ہم نے کبھی جھوٹے برتن تو واپس لیے ہی نہیں ہے۔ آج کی مجلس کا عنوان خدیجہ، ایک بے سر و سامان کے لیے ہے سامان خدیجہ، ہے گھر میں محمد کے لیے عمران خدیجہ، ہے جس گھر میں رہی ہے گھر اس گھر کے افراد بھی معصوم، ماں قبل معصوم ہے تو ماں باپ بھی معصوم، اولاد معصوم ہے تو داماد بھی معصوم۔ چاچا یہ پورا پنڈال اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے ساری رات دعوت دیتا رہے، جملے کا بدن ہی نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں رہی ہے اس گھر کے افراد بھی معصوم، ماں قبل معصوم ہے تو ماں باپ بھی معصوم، اولاد معصوم ہے تو داماد بھی معصوم۔ خدیجہ تیری قسمت زمانے سے بھلی ہے، تیرا ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے۔ ہمیں غریب محمد جب پورے عرب والے آگے نا آگے کہنے لگے کہ ابو طالب کے بھتیجے آپ ہمارے لات منات عزا کو برا کرتے ہیں، ہم آپ سے بدلہ لینے آئے۔ تو سادات کی نانی نے قریبا کے کہا یا رسول اللہ کہیں یہ ساری میرے کمی ہیں، یہ ساری میری کنیزوں کی اولاد ہے، یہ ساری میرے مکروز ہیں۔ کہاں آپ پردے کے قریب جا کے ان سے گفتگو کر سکتی ہیں؟ بی بی نے کہا او فلائی بے فلا، تو نے میرے اتنے پیسے نہیں دینے؟ اس نے سر جھکائے۔ او فلا تیری ماں میری کنیز نہیں؟ او فلا تو نے میرے اتنے پیسے نہیں دینے؟ میسرہ سر جھکا کے کہتا ہے آقازادی ان میں کوئی بھی نہیں ہے جو تیرا مکروز نہ ہو۔ بی بی نے کہا عرب والو مجھے اب بھی قرضہ چاہیے، واپس تم جا نہیں سکتے کیونکہ علی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیلی سوچ ہے یار، کیلی سوچ بیٹھ ہے، تم واپس جا نہیں سکتے کیونکہ علی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی کوئی کام بتا، بی بی نے کہا کام یہی ہے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ قرضے میں۔
तेरा बाप खालिद बिन असद इतना अमीर था कि उसका तुला हमारे तर्ज को छूता था, तू मोहम्मद की कनीज बन गई है, फाके पे फाके। बीबी ने कहा तुम्हें क्या पता है मोहम्मद से शादी करके मुझे मिला क्या है, तुम्हें क्या पता है मैंने क्या खोया है क्या पाया, मैं बताऊं, मैं 11 इमामों की माँ की भी माँ बन गई हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा बाप खालिद बिन असद इतना अमीर था कि उसका तुरा हमारा अर्श को छूता था, नौकरानी उसकी बन के हूँ जिसकी नलैन अर्श पे जाती है। मोहम्मद कौन? बस जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। हाय हाय हाय, नहीं नहीं नहीं, उसने यूसुफ इकट्ठा हो जाए तो मोहम्मद बनता है, शर्म करो। कहाँ यूसुफ, कहाँ सरकार मुस्तफा? यूसुफ रैयत है, मुस्तफा सरदार है। ये जितने नबी बने ये सारे नबी के पसीने से बने हैं। हजरत आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के पसीने से बने। सारे चुप हो गए हो, ये पसीने से बनने वाला रजी अल्लाह नहीं है। जब पसीने से बनने वाला रजी अल्लाह नहीं है तो खून से बनने वाला कैसे हो गया? ये सारे नबी मेरे नबी के पसीने से बने और अभी भी तुझे समझ नहीं आई तो यूसुफ की आशिक का नाम ज़ुलेखा है और मुस्तफा के आशिक का नाम अल्लाह है। अब दोनों में इतना ही फर्क है जितना अल्लाह और ज़ुलेखा में फर्क है। कौन मोहम्मद? जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर कलमा पढ़ने पे, पत्थर कलमा पढ़ने पे। अच्छा बताओ, जो हज पे जाते हो किन्ने पत्थर मारे जाते? बोलो यार, चूमा कितना को जाता है? एक को क्यों चूमते हो? उसे नबी ने चूमा है। जवाब है ना मुसलमानों के पास है कि उसे नबी ने चूमा है, फिर भी अभी समझ नहीं आती। जिसे नबी जिंदगी में एक दफा चूमे उसे चूमने के लिए 6 लाख लगाते हो। हुसैन को दिन में कई कई दफा चूमता था। मेरा आखिरी है, जुमला मेरा आखिरी है, फिर जिंदगी बाकी, फिर जिक्र बाकी, फिर मुलाकात बाकी। जुमला मेरा आखिरी है। आदम से लेकर कायम शहनशाह तक ये किबला से भी दुआ लूंगा इस जुमले पे और इसी पे सलाम करूंगा। और मैं नहीं आखना कि मैं फिर पढ़ा, अगर फिर जिंदगी लाई फिर लंबा पढ़ेगी। 2 मासूम ऐसे हैं, ये तो अली का मौजज़ा है कि अभी तक ईसाई तुमसे सवाल नहीं करते। अगर तुमसे ईसाई पूछ ले हमारा नबी अफजल है या आपका रब के पास क्या जवाब है? आप कहेंगे हमारा, वो कहेगा दलील दो, हमारा 3 दिन का बोला है। क्या जवाब होगा? मुसलमानों के बाद फिर मजलिस हुसैन में आना पड़ेगा, फिर अली बादशाह के दरवाजे पे झुकना पड़ेगा, फिर हम शियों ने बताएंगे तुम्हें कि हमारा बादशाह 13 रजब काफे में आया था, 16 रजब मोहम्मद के हाथों पे कह रहा था कुरान सुना दो, ज़बूर सुनाओ, अंजील सुनाओ या कुरान सुनाओ। अली ने आके जमाने को बोल के बता दिया था ये छोटे छोटे काम तो मोहम्मद के अबद कर लेते हैं। मासूम ऐसे हैं जिस जुमले के लिए मेहनत और किबला से दुआ। तो मासूम ऐसे हैं आदम से लेकर कायम शहनशाह तक जिनके बाप को लोगों ने काफिर कहा है। एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप और एक मेरे मुर्शद अली के बाप। और मैंने कभी नहीं कहा कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था, क्योंकि कलमा वो पढ़ता है जो काफिर हो। अबू तालिब कलमे पढ़ने वाले को नहीं कहते, कलमे को पालने वाले को कहते हैं। हाँ हाँ, अबू तालिब इस अजीम हस्ती का नाम है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। हमारी क्या जरूरत है कि अबू तालिब के फजाइल पढ़े, अबू तालिब पे गुफ्तगू करे। अबू तालिब का बेटा आते कुरान पढ़ रहा है और किबला से पूछना अभी तो कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ था, अली आते हुए पढ़ रहा है। फिर ये क्यों नहीं कहते कि जो अली पढ़ता गया वो कुरान पढ़ता गया? दो बादशाहों के बाप को लोगों ने माज़अल्लाह कहा, एक इब्राहिम के बाप, एक मुर्शद अली के। अच्छा किबला दोनों का कसूर एक है, कसूर बता के एक जुमला मुसाहिब और किबला के हवाले में, दोनों का जुर्म एक है। बताओ जुर्म क्या है? इब्राहिम के बाप को काफिर क्यों कहते हैं, अली के बाप को क्यों कहते हैं? एक काबा बनाने वाला है, एक काबे में आने वाला है। हालांकि कहे दोनों के बाप को काफिर है, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? वजह है नई सोच है। ये बच्चों और आपसे दुआ लो, क्यों
کافر کہتے ہیں؟ کیوں؟ دونوں معصوم، اس کا بیٹا بھی معصوم ہے، اس کے 11 بیٹے معصوم، بلکہ سارے بیٹے معصوم، کلو نام محمد ہے، کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی مجھے سمجھ آئی، وہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا تھا، علی نے ان کے بتوں کو توڑا تھا۔ بس اسی ابو طالب کی بیٹیاں اب جنگلوں میں اجڑ گئی۔ تیاری کیونکہ آخری ذاکر کا حق ہے۔ میرے استاد معظم کا جملہ ہے، ان کے جملے سے آغاز کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے علی کی بیٹیاں سوار نہیں ہوئی، علی کی بیٹیوں کے جنازے سوار ہوئے، اور 3 بیٹیاں محمد کی ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی۔ پہلی بیٹی محمد کی 18 سالوں میں ضعیف ہو گئی، دوسری بیٹی محمد کی 7 برس میں ضعیف ہو گئی، تیسری بیٹی محمد کی 4 سالوں میں ضعیف ہو گئی۔ تو نہائی نہیں کی، اللہ جانے تو کس انتظار میں ہے۔ پہلی بیٹی دربار گئی ہے، بال کالے تھے، واپس آئی ہے، بال سفید ہو گئے۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ حسین کی ماں کسی غم میں نہ۔ دوسری بیٹی محمد کی 7 سالوں میں ضعیف ہو گئی۔ جب آج بادشاہ حسین، میں نام نہیں لیتا سیدزادیوں کے، جب آج بادشاہ حسین نے کہا سارے جائیں گے، اکبر کے حصے کی بہن نہیں جائے گی۔ شام کی فاتحہ بی بی کری بھائی حسین بھائی میری جرت نہیں، آپ حجت خدا۔ جب سارے جا رہے ہیں، اکبر کے حصے کی بہن کیوں نہیں؟ رو کے کہتے ہیں نہ خود رو نہ مجھے رلا، میری اولاد میں کسی کی شکل تجھ جیسی ہے، کسی کی عباس جیسی ہے، کسی کی مجھ پہ ہے، میں کیا کروں؟ میری اس بیٹی کی شکل میری ماں جیسی ہے، اور اس قافلے نے کبھی اس دربار جانا ہے، کبھی اس بازار۔ لوگ پتھر مار کے کہیں گے مارو پتھر، محمد کی بیٹی زہرا آ گئی۔ اجرکم اللہ، حسین کی ماں تجھے کسی غم میں نہ رلائے، جو آدھی رات اس وقت چٹی داڑھی والا بزرگ ہائے کر کے رونا پہ، ہائے کر کے رویا کرو۔ تیسری بیٹی محمد کی، بس اسی پہ چھوڑ لیں، 4 سال کی ضعیف۔ آج تک کسی عالم دین نے نہیں بتایا اس بی بی کو شمر نے تماچے کتنے مارے ہیں۔ عزادارو، جب اس بی بی کے قبر کے تویز کو بند کیا نا سید السجاد نے، تو قبر پہ ٹکر ماری ہے۔ تیرے 5ویں شہنشاہ نے پوچھا بابا اتنا تو شام میں غریبہ نہیں رویا جتنا اب رو رہا ہے۔ رو کے کہتے ہیں یار باکر تیری پوپی نے سوال عجیب کر دیا ہے، سوال میں نے بتانا ہے، تو نے سر کا پرشا پڑھنا ہے اور قبلہ کے حوالے میں منبر کرنے لگا ہوں۔ اور رو کے کہتے ہیں پوپی نے پوچھا کیا ہے؟ اور رو کے کہتے ہیں باکر بیٹا تیری پوپی پوچھ رہی ہے بابا بھیا بتا نا اگر کوئی شام میں مر جائے اس کی قبر پہ شمر تازی آنے لے گے تو نہیں آتا، اور مجھے مارتا رہا۔ اللہ لعنت اللہ کو مل ظالمین۔ ایک قصیدہ پڑھ لیں۔